السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سلطان محمد ثانی کے بارے میں۔ سلطان محمد ثانی سلطنت عثمانیہ کا گوہر آبدار، اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ ممتاز اور دنیا کی عظیم ترین شخصیت تھا۔ دوستوں، سلطان کی ولادت 26 رجب 833 ہجری کو ہوئی۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی نے ان کی تعلیم و تربیت کا خاص طور پر اہتمام کیا۔ اس غرض کے لیے مملکت کے بڑے بڑے علماء اور فضلاء کو گراں قدر مشاہرے پر مقرر کیا گیا۔ دوستوں، سلطان کو اپنے والد کی زندگی ہی میں سلطنت کا نظم و نسق چلانے کا کافی حد تک عملی تجربہ ہو گیا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ سلطان محمد تنہائی پسند انسان تھا اور وہ سلطنت کے بکھیڑوں میں زیادہ نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے 2 مرتبہ گوشہ نشینی اختیار کر کے کاروبار مملکت اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ دوستوں، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد زیادہ تر اپنی رائے پر بھروسہ کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے وزیروں کے مشوروں کو کوئی اہمیت نہ دیتا تھا۔ اس پر مجبوراً انہیں مراد ثانی سے شکایت کرنا پڑی۔ چنانچہ وزیر اعظم خلیل پاشا نے ایک مرتبہ سلطان مراد سے دوبارہ امور مملکت اپنے ہاتھ میں لینے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا بیٹا سلطنت کے داخلی اور خارجی امور سے قطعی ناواقف ہے۔ جنگی معاملات کا بھی اسے کوئی تجربہ نہیں۔ اس کے علاوہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے مخلصانہ مشوروں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دوبارہ نظم مملکت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، ورنہ سلطنت کو سخت خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ دوستوں، وزیر اعظم کی اس شکایت نے محمد ثانی کے لیے مہمیز کا کام دیا۔ اس نے اپنی عادات و خصائل کی اصلاح کر کے سلطنت کے کاموں کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینا شروع کر دیا۔ دوستوں، محمد ثانی کا باپ آل عثمان کا جلیل القدر فرما روا تھا۔ اس کی والدہ مورخین کی روایات کے بامعجب مسیح تھیں، اس لیے اس میں مشرق اور مغرب دونوں خطوں کی اعلیٰ صفات کا امتزاج پایا جاتا تھا۔ دوستوں، یہ امر مسلم ہے کہ خاندان اور وراثت کا اثر انسان کے عادات و خصائل پر ضرور پڑتا ہے۔ چنانچہ محمد ثانی کو بھی اپنے والد سے بہادری، شجاعت، صبر و استقلال اور عزم و حوصلے کی صفات ورثے میں ملی۔ دوستوں، سیاسی امور کی تربیت، قیادت کا عملی ڈھنگ اور جنگی پالیسی کی تشکیل دینے کا تجربہ بھی اسے اپنے والد ہی سے حاصل ہوا تھا۔ دوستوں، سلطان محمد ثانی گندم گوں، میانہ قد، گھٹیلے جسم کا مالک، صاحب بصیرت، ارادے کا دھنی، اعلیٰ درجے کا شاہ سوار، فنون حرب کا ماہر، ترقی کا دلدادہ اور سریع الفہم انسان تھا۔ دوستوں، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس کے والد نے اس کی تعلیم و تربیت کا بہت اعلیٰ انتظام کیا تھا، جس کے نتیجے میں محمد کو علم متداولہ میں خوب دسترس حاصل ہو گئی تھی۔ اس کا ادبی مزاج بہت اچھا تھا۔ مشرقی تہذیب و ثقافت کے متعلق اس کا علم بہت وسیع تھا۔ اس کے علاوہ بیرونی زبانوں پر بھی اسے عبور حاصل تھا۔ چنانچہ اپنی مادری زبان ترکی کے علاوہ اسے عربی، فارسی اور یونانی زبانوں سے بھی گہری واقفیت حاصل تھی۔ وہ ان میں اچھی طرح گفتگو کر سکتا تھا۔ مزید برآں اطالوی زبان بھی سمجھ لیتا تھا۔ تاریخ سے اسے کافی دلچسپی تھی۔ دوستوں، محمد ثانی کے زمانے میں ایشیا اور یورپ میں مذہبی تعصب انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ مسیحیوں اور مسلمانوں کے بیچ لمبے عرصے سے جنگ جاری تھی۔ ہر 2 فریق کے دل ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ طویل عرصے کی آویزش کے باعث کوئی فریق دوسرے پر رحم کرنے اور اس سے کسی قسم کی رعایت برتنے کو تیار نہیں تھا۔ دوستوں، اسی مسموم فضا کا اثر تھا کہ سلطان کو بھی بعض اوقات دشمنوں کے خلاف درستی اور سختی سے کام لینا پڑتا تھا۔ تاہم اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ سلطان طبعاً سخت دل اور تند خو تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ خلقاً سخت دل اور بے رحم نہیں تھا، بلکہ حالات نے اسے سختی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوستوں، حکومت کا نظم و نسق چلانے والے کارکنوں کے انتخاب کے سلسلے میں سلطان کو بہت تگ و دو کرنا پڑتی تھی۔
کسی عہدے پر کسی شخص کا تقرر کرتے وقت وہ ذاتی خواہشات کو راہ میں حائل نہ ہونے دیتا تھا۔ اس کے پیش نظر صرف یہ امر ہوتا تھا کہ آیا اس شخص کا تقرر ملکی مفاد میں ہے یا نہیں، اور وہ اس کے احکام کی بلا چون چراں تعمیل کرے گا کہ نہیں۔ دوستو، انہی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کارکنوں اور افسروں کا تقرر کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا عہد ثقافتی اور حربی لحاظ سے ہی نہیں بلکہ نظم و نسق کے لحاظ سے بھی ایک مثالی عہد تھا۔ دوستو، سلطان نے پوری جد و جہد کے بعد سلطنت عثمانیہ کو بہت وسیع کر دیا تھا۔ ایشیائے کوچک اور یورپ کا کثیر رقبہ اس کے زیر نگیں آ گیا تھا۔ دوستو، اس صورت میں نہایت ضروری تھا کہ اس عہد کے جدید تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نئے قوانین مرتب کیے جاتے۔ نظم و نسق کی مشینری چلانے کے لیے حکومت کے شعبوں کی نئے سرے سے تنظیم کی جاتی۔ دوستو، سلطان کی اولو العزمی کی داد دینی چاہیے کہ روز و شب جنگ میں مصروف رہنے کے باوجود اس نے یہ کام بھی بہت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ نہ صرف یہ کہ عظیم الشان فتوحات کے ذریعے سلطنت کا دائرہ بے حد وسیع کر دیا، بلکہ حکومت کے شعبوں کی نئے سرے سے بنیاد ڈالی۔ دوستوں، بعض غیر مسلم مورخین نے لکھا ہے کہ سلطان کو مذہب سے کچھ زیادہ تعلق نہ تھا، اور اس کے ثبوت میں وہ ان مراد کو پیش کرتے ہیں جو سلطان نے یونانی کلیسا کو دے رکھی تھی۔ متعدد شواہد سے یہ بات ثابت ہے کہ سلطان دین اسلام کا شیفتہ تھا اور اس کی تعلیمات پر سختی سے کاربند رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ دوستوں، مورخین یونانی کلیسا کے ساتھ نرمی برتنے کو اس کی آزاد خیالی پر محمول کرتے ہیں، حالانکہ غیر مذاہب کے ساتھ رواداری سے پیش آنا اسلامی تعلیم کا ایک اہم جزو ہے۔ سلطان نے اس تعلیم پر عمل کر کے اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان ثابت کر دکھایا۔